السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے 18th لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہیں گلوبلائزیشن پڑھ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو پوری دنیا ہے ہر لحاظ سے سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئی ہے۔ اب یہ کہ اس کی سالینٹ فیچرز کیا ہیں، اس کے نمایاں خصوصیات کیا ہیں، کہ گلوبلائزیشن کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، میں اس کو وہی بات کہ میں ریڈ کرتی چلی جاتی ہوں، اور جو اس کے اندر ڈیفائن کرنے کی چیز ہوگی اس کو ڈیفائن کر دوں گی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے کریکٹرسٹک ہے اس کی خصوصیت ہے، اس کا فیچر ہے آزادانہ تجارت نہ صرف ترقی یافتہ ممالک کے درمیان بلکہ کم ترقی یافتہ اور ترقی یافتہ ممالک کے مابین بھی اس سے قیمتوں کو بھی استحکام نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ہماری آزادانہ تجارت ہے اس نے نہ صرف جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو، بلکہ جو انڈر ڈیولپنگ ہیں اور جو ڈیولپنگ ہیں ان سب کو آپس میں قریب کر دیا ہے۔ نہ صرف قریب کر دیا بلکہ ان کی قیمتوں میں بھی استحکام پیدا کی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک چیز دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو اگنور کر دیں تو ایک چیز کی قیمت پورے دنیا میں شاید ایک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آزاد منڈیوں کا قیام ہے جس میں سرمایہ، محنت اور ذرائع کی آزادانہ حرکت پذیری ہو۔ یہ حرکت پذیری نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی ہو سکتی ہے، اس سے لاگت پیدائش بھی کم ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب مارکیٹس جو ہیں وہ فری مارکیٹس ہیں۔ فری مارکیٹس کس کی ہیں؟ کیپٹل کی بھی، لیبر کی، اور جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کی فری موبلٹی ہے۔ فری موبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی فری ہے، ود ان دا کنٹری تو ظاہر ہے فری ہے، آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر ایزیلی جا سکتے ہیں، لیکن اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا بھی کوئی مشکل نہیں رہ گیا ہے۔ اس کے لیے بھی لا اینڈ آرڈرز جو ہیں وہ بہت نرم کر دیے گئے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں جاب کر رہے ہیں، دوسرے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں جاب کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دوسرے ملک کے لوگ بھی ہمارے کنٹریز میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ موبلٹی جو ہے جب یہ فیزیبل ہوتی ہے تو اس سے پھر لاگت پیدائش کم ہوتی ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر ہم ایکسپرٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی چلے جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں پر ہمارے لیے جاب اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ ہم اپنے ہی قریبی ایریا میں اپنی بہت اچھی ایجوکیشن یا بہت اچھی سکلز کو بھی ایک عام سی جگہ پہ یوٹیلائز کرتے تھے بہت منیمم سی ویجز میں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک اچھی سکل رکھنے والا انسان، ایک اچھی ایجوکیشن رکھنے والا بندہ، اب اس کو یہ پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک سکلڈ پرسن کی خدمات حاصل کریں گے تو آپ چیز کی پروڈکشن کو بھی اس پہ اس کی کوالٹی کے اچھی ہوگی، اور اس کی جو مصارف پیدائش ہوں گے، اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ آٹومیٹیکلی کم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ایسی ٹیکنالوجی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئی ہیں کہ جو کسی بھی چیز کی لاگت پیدائش کو کم کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا۔ اگلی بات ہے کہ حکومت کی معاشی معاملات میں عدم مداخلت، جس میں اداروں کی نجکاری اور مالیاتی زرعی پالیسی کا کم سے کم استعمال ہے۔ یعنی کہ حکومتوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ جو ایکسپورٹرز، امپورٹرز اور جو ٹریڈرز اور جو بھی چیزیں پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں ان کو سہولیات فراہم کریں گے، اور ان کو ان میں کم سے کم مداخلت کریں گے، اور اداروں کی نجکاری نہیں کریں گے، کیونکہ اگر نجکاری کریں گے، نجکاری کرنے کا اگر وہ اس کو نیشنلائز کر لیں گے تو لوگ اپنے پیسے لگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو ہم اپنے پیسے شو کریں، ہم اپنی چیزیں یا انویسٹمنٹ لگائیں اور گورنمنٹ اس پہ قابض ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے عدم مداخلت جو ہے اس کی پالیسی اپناتا ہے بعض اوقات، تاکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس لیے اپناتی ہے کہ لوگ انویسٹ کریں، زیادہ چیزیں پروڈیوس ہوں، آسانیاں ہوں، ملک میں چیزیں پروڈیوس ہوں گی تو ظاہر ہے ہماری روزگار میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد ڈی ریگولیشن بھی گلوبلائزیشن کے عمل کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ڈی ریگولرائزیشن اور ڈی ویلیوشن آف پاور. ڈی ویلیوشن آف پاور کا مطلب ہے کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کرنا. یہ نہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی ایک کسی بھی ادارے کا ایک اوپر سربراہ چیئرمین بیٹھا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. مہینوں سالوں تک لگ جائیں گے اس کو وہاں فائل کو وہاں تک پہنچنے میں، پھر اپروو ہو کے نیچے آنے میں. کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی ڈیسیژن لینا ہو، اب اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیتے ہیں. اس سے نیچے بہت سے لوگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کا فوری فیصلہ کرنے کا حق ان کو دے دیا جاتا ہے، ان کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو خود ہی ہینڈل کر کے اس کے متعلق ڈیسیژن لے لیں تاکہ وقت اور پیسہ دونوں ضائع نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اجارہ داری قائم نہیں ہوتی. پھر میڈیا کی آزادی جو ہے وہ بھی، اور اظہار خیال کی آزادی بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ اگر ہم میڈیا کو ریسٹرکٹ کر دیں گے اور اظہار خیال نہیں کرنے دیں گے تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے پرابلمس جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہیں گے. پھر تو وہ ہمیں سب اچھا دکھائیں گے نا سب لوگ. تو اگر اظہار خیال کی آزادی ہوگی تو معاشی اور معاشرتی طور پر ایسے پہلو کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. پھر اشیاء کا معیار بہتر ہونا اور صارفین کی پسند اور معیار اور رہن سہن میں بہتری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. پھر اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتے ہیں. اسپیشلائزیشن، یہ آپ کو پتہ ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انوویشنز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، ترقی ہوتی ہے، ترقیاتی کام تیز ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب کام ہوں گے، نئی چیزیں پروڈیوس ہوں گی تو پھر امپلائمنٹ کے موقع بھی میسر آتے ہیں. پھر تعلیم و تربیت، ریسرچ، تجربہ، ٹیکنیکل ایفیشنسی، اس میں پازیٹیو چینج آتی ہے اور یہ پھر ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کو تیز کرنے کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.